أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. میرے عزیز بھائی بہنوں و اساتذہ اکرام و عزیز بچوں و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ماہی نور ہے، میرے والد کا نام مظفر حسین ہے. میں مدرسہ خدام رضا کے درجہ سوم میں پڑھتی ہوں. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میری تقریر کا عنوان ہے عورت اور تعلیم. بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا قوم و ملت کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے. انسان کو اللہ عز و جل نے اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور اسے علم جیسی ایک بے پایہ دولت سے نوازا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو اچھائی، برائی اور ظاہر و عالم کے درمیان فرق کرتا ہے. علم ایک ایسا چراغ ہے جس کی مدھم سے مدھم لو کو بھی دنیا بھر کے تمام اندھیرے بھی نہیں بجھا سکتے. اب ہمیں لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کا بھی خیال کرنا ہوگا، کیونکہ یہی لڑکیاں مستقبل میں ماں بنیں گی، اور ایک پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ماں ہی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی سچی فکر کر سکتی ہے. کیونکہ ایک مرد کو تعلیم دینا ایک فرد کو تعلیم دینے کے برابر ہے، مگر ایک عورت کو تعلیم دینا گویا ایک پورے خاندان کو، معاشرے کو تعلیم دینے کے برابر ہے. کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی و عظیم مستحکم اور تربیت و تعلیم کا ہوتی ہے. کیونکہ بچہ 24 گھنٹے ماں کی نگرانی میں ہوتا ہے. بچے کی یہاں عمر موم کی طرح ہوتی ہے. اس پر جو نقوش مرتب کیے جائے وہ بآسانی نقش ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی نہیں مٹتے. اس لیے ہمیں لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں پر توجہ دینی چاہیے. قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں مرد و عورت دونوں کی تعلیم کی اہمیت یکساں طور پر نمایاں ہوتی ہے. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی نعمات الہی کا ذکر ہوا ہے وہاں پہ علم کو بھی بیان کیا ہے اور مرد و عورت کسی کی بھی تخصیص نہیں فرمائی. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے علم الانسان ما علم یا علم، اور دوسری طرف ارشاد ہے الرحمن علم القرآن. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے احسان جتلایا ہے اور ظاہر ہے کہ انسان ایک نوع ہے جن میں جن سے مرد اور جن سے عورت بھی شامل ہے. قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ عورتوں کا ذکر آیا ہے. عورتوں کے بہت سارے حقوقوں کا علم قرآن کریم میں کیا گیا ہے. اگر عورتیں قرآن نہ پڑھیں اور نہ ہی سمجھیں تو انہیں اپنے حقوق کا علم کیسے ہوگا، مثلا وراثت، پردہ وغیرہ. بلکہ سورہ نساء کا نزول عورتوں کے حقوق فرائض کے لیے ہے، جس کا مقصد یہ بھی ہے کہ عورتیں قرآن پڑھیں اور سمجھیں اور جہاں جہاں انہیں اپنا حق نظر آئے اسے بھی پڑھیں. لیکن عورتیں قرآن اسی وقت سمجھیں گی جب وہ احادیث دیگر مسائل شریعہ سے بھی آگاہ ہو. علم ایک ایسا نور ہے جو ذہن و فکر کو روشن کرتا ہے اور انسان کو برائیوں سے بچانے میں رہنمائی کرتا ہے. انسان اگر علم دین سے آگاہ ہوتا ہے تو وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اچھی طرح نبھاتا ہے. بغیر علم دین کے انسان نہ تو اسلام کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اسلامی اصول و قانون کا لحاظ کر پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عورتیں ذہانت و نادانی کے باعث بہت سی ایسی غلطیاں کر جاتی ہیں جس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور بچیوں کی تعلیم لازم و ضروری ہو جاتی ہے. پہلا یہ کہ خود ان کی زندگی شریعت کے آئینے میں درست گزرے. دوسرا یہ کہ وہ اور ان کے بچوں کی تعلیم تربیت اچھی طرح کر سکے. دعائے رب کریم کی وہ ہمیں لڑکوں کی طرح اپنی لڑکیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ علم دین سے آراستہ و پیراستہ کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی تڑپ عطا ہو کہ دنیا مثال دے، ایک موت تہنشی ہوں مجھے بھی اچھال دے. بے چہرگی کی بھیڑ میں غم ہے میرا وجود، بے چہرگی کی بھیڑ میں غم ہے میرا وجود، میں خود کو ڈھونڈتی ہوں مجھے کھڈ و خال. اب کوئی نیند کا پتھر نہ اچھالا جائے، اب ہمیں خواب کے جنجٹ سے نکالا جائے. اب کوئی نیند کا پتھر نہ اچھالا جائے،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان چشمے پورنم خرید سکتی ہوں، قوم کا غم خرید سکتی ہوں، ایک سکے پر لکھ کر یا نبی، ایک سکے پر لکھ کر یا نبی سارا عالم خرید سکتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔